السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سال 2024 میں سی پیک پاکستان میں جامع ترقی کے عزم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے متعدد منصوبوں کا آغاز کرے گا۔ گوادر پرو کے مطابق سال 2024 کے آغاز کے ساتھ ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان میں تبدیلی اور ترقی کے ایک اہم محرک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، جس میں متعدد اہم اقدامات ترقی کے نئے چہرے کو نئے سرے سے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گوادر پرو کے مطابق ان میں سے ایک خاص بات ML1 یعنی مین لائن 1 ریلوے منصوبہ ہے، جو سال 2024 کے اوائل میں شروع ہونے والا ہے اور ریل کے بنیادی ڈھانچے میں ایک یادگار چھلانگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 مرحلوں پر مشتمل اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا، جس سے 2022 کے سیلاب سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کو بھی حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ریلوے ٹریک کو ملتان سے پشاور تک توسیع دی گئی ہے، جو مستقبل کے مطالبات کے مطابق ہے۔ $6 ارب سے زائد کے اس ریلوے منصوبے کو پاکستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر قرار دیا گیا ہے۔ گوادر پرو کے مطابق اس کے متوازی گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح 2024 کے وسط میں متوقع ہے۔ 4300 ایکڑ پر پھیلے اس ہوائی اڈے پر ایک جدید رن وے ہے، جس میں بڑے طیارے جیسا کہ ایئر بس A380 اور بوئنگ 777 سمیت دنیا کے تمام جہاز لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ اس ہوائی اڈے پر ایک جدید ٹرمینل عمارت بھی شامل ہے۔ $246 ملین کی تخمینہ لاگت کے ساتھ اس ایئرپورٹ کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان میں ہوائی سفر کا ایک نیا دور شروع ہوگا، بلکہ چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار شراکت داری کو بھی تقویت ملے گی۔ اس کے علاوہ N50 زوب کوئٹہ کچلاک روڈ منصوبہ، جو 305 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، زوب اور کوئٹہ کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے، سامان اور لوگوں کو آسانی سے نقل و حمل کو آسان بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح خضدار بسمیہ روڈ N30 جو 106 کلومیٹر طویل ہے، اس سے خضدار میں رسائی اور رابطے میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر پرو کے مطابق شندور چترال روڈ جو 153 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، چترال کے خوبصورت علاقے تک بہتر رابطے اور رسائی کا وعدہ کرتا ہے۔ 103 کلومیٹر پر محیط نوکنڈی ماشخیل روڈ کی تکمیل یا پیش رفت سے نوکنڈی اور ماشخیل میں نقل و حمل کے روابط کو تقویت ملے گی اور ان علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، جیسے جیسے یہ منصوبے آگے بڑھتے ہیں، یہ نہ صرف نقل و حمل میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ پاکستان بھر میں اقتصادی ترقی اور رابطے کو فروغ دینے میں سی پیک کے وسیع تر اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک قابل ذکر کاوش چین پاکستان جوائنٹ ایگریکلچرل ٹیکنالوجی لیبارٹری ہے، جو مشترکہ تحقیق کے ذریعے زرعی طریقوں کو بڑھانے میں پیش رفت کے لیے تیار ہے۔ زرعی آلات اور اوزار کی فراہمی میں قابل ذکر پیش رفت متوقع ہے، جس سے زرعی شعبے میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ گوادر پرو کے مطابق ملک کے تعلیمی انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانے کے عزم کی مثال اعلیٰ تعلیم کے لیے نئے سمارٹ کلاس رومز کا قیام ہے۔ مزید برآں نئے ضم شدہ اضلاع میں 50 اسکولوں کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش کی کوششوں سے تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے میں خاطر خواہ پیش رفت متوقع ہے۔ گوادر پرو کے مطابق صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں گوادر ہسپتال کے جاری منصوبے کے ساتھ ساتھ طبی ساز و سامان اور سامان کی فراہمی میں متوقع پیش رفت صحت کی دیکھ بھال کی بہتری پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ پاکستان میں برائٹنس جرنی جیسے اقدامات کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کے آلات اور گوادر ڈیسالینیشن پلانٹ جیسے منصوبے آبادی کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل پروجیکٹ کا مقصد مقامی افرادی قوت کو ترقی پذیر روزگار کی مارکیٹ کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس کرنا ہے۔ مزید برآں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے تدریسی آلات کی فراہمی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی تعلیمی ترقی، مہارت کو فروغ دینے اور علم کے تبادلے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی مثال ہے۔ برن سینٹر کا قیام صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے پر توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ متنوع منصوبے مشترکہ طور پر پائیدار ترقی کو فروغ دینے، تعلیم کے معیار کو بلند کرنے، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو بہتر بنانے اور پاکستان میں اہم سماجی اور اقتصادی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے سی پیک کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ گوادر پرو کے مطابق 2024 میں سی پیک کے تحت متعدد زیر تعمیر خصوصی اقتصادی زونز کی تعمیر میں خاطر خواہ پیش رفت متوقع ہے۔ یہ زون متعلقہ علاقوں کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں واقع پشاور کے قریب رشکئی اسپیشل اکنامک زون مختلف صنعتوں کا مرکز بننے کی توقع ہے، جن میں پروسیسنگ اینڈ مینوفیکچرنگ، ہوم اپلائنس، فارماسوٹیکا،
ہوم بلڈنگ مٹیریلز، آٹو موبائل اینڈ پارٹس، زراعت اور باغبانی، ہول سیل مارکیٹ میں شامل ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں ٹیکسٹائل، پیکجنگ، آٹو موبائلز، بلڈنگ مٹیریل، فارماسیوٹیکل، فوڈ پروسیسنگ، کیمیکل اینڈ پینٹس، الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک اور انجینئرنگ کی صنعتیں قائم ہوں گی۔ گوادر پرو کے مطابق ٹھٹھا سندھ میں دھابیچی اسپیشل اکنامک زون گودام، بلڈنگ مٹیریل، اسٹیل فائنڈری، کنزیومر الیکٹرانک انجینئرنگ، کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل، لائٹ انجینئرنگ، آٹومیٹو اور آٹو پارٹس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دریں اثنا پشین میں بوستان اسپیشل اکنامک زون فروٹ پروسیسنگ، زرعی مشینری، فارماسیوٹیکل، موٹر بائکس اسمبلی، کرومائٹ، سیرامک صنعتوں، کولڈ سٹوریج، الیکٹرک اپلائنس اور حلال فوڈ انڈسٹری میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ زونز پاکستان کے زراعت اور ٹیکسٹائل سے لے کر فارماسیوٹیکل اور تعمیرات تک کے شعبوں کو فروغ دیں گے اور ان خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ گوادر پرو کے مطابق گوادر شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے یہ شہر مختلف ترقیاتی پروگراموں کے ذریعے ایک اہم تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال ایک اہم منصوبہ ہے جو گوادر میں صحت کے شعبے میں اپنا کردار ادا کرے گا اور مقامی آبادی کو قابل رسائی اور معیاری طبی خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں 300 میگا واٹ کا کوئلے سے چلنے والا پاور پروجیکٹ خطے کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے، صنعتی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم جز ہے۔ پانی کی قلت کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے گوادر میں 1.2 MGD اور 5 MGD ڈیسیلینیشن پلانٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے پائیدار حل پیش کرتے ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف پانی کی فوری ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ پانی کی قلت کے خلاف طویل مدتی لچک کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ مزید برآں اہم پیش رفتوں میں 700.7 میگا واٹ کا آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 1124 میگا واٹ کا کوہالہ منصوبہ اور 300 میگا واٹ کا گوادر کول پاور پروجیکٹ اس وقت جاری ہے جو توانائی مکس کو متنوع بنانے کے اسٹریٹجک عزم کی علامت ہے۔ توقع ہے کہ سی پیک کے تحت یہ منصوبے 2024 تک قابل ذکر پیش رفت یا تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، آپ سی پیک کے تحت ان منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔